ہونے کو، اس کے قہار ہونے کو، اس کے جبار ہونے کو جتنا ہم اپنی دعوت میں لائیں گے وہ اتنا اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہمارے دل کے اندر آئے گا۔ بات سمجھ آئی میرے؟ لہذا میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنی اپنی مسجدوں کے اعتبار سے ایمان کا حلقہ، تعلیم کا حلقہ، تشریح قرآن پاک کا حلقہ، مسائل کے سیکھنے کا حلقہ، جیسا ہمارے مختصر فرمایا کہ روزانہ ہم سارے علماء کرام مسجدوں کے لیے وقت یہ فارغ کریں تاکہ ہمارے پورے محلے کے اعتبار سے، پوری بستی کے اعتبار سے لوگوں کے علم میں یہ بات رہے کہ بھائی مسائل معلوم کرنا ہو تو اس وقت ہماری بستی کے فلاں عالم صاحب مسجد کے اندر تشریف فرمائیں، ہم جائیں تو ان سے اپنی ضرورت کا ہم علم لے سکتے ہیں، اپنی ضرورت کا علم ہم سے لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائی 24 گھنٹے کے اعتبار مسجدوں کو آباد کرنا، یہ تو اعمال دعوت میں نے بتایا، اس کے علاوہ اعمال مساجد ہیں، نمازوں کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا، دعاؤں کا مانگنا، تسبیحات کا پڑھنا۔ میرے بھائیوں، ان اعمال سے ہماری مسجدیں آباد ہوں، یہ کون کریں گے؟ یہ ہم کو کرنا ہے۔ کون کریں گے؟ یہ ہم ذمہ دار جتنے ہیں۔ ہمیں تو خود اپنی ذات سے پہلے اپنے آپ کو مسجد کا کھوٹا بنانا پڑے گا، اور خود اپنے اوقات کو فارغ کر کے جب ہم خود مسجد کے لیے وقت دیں گے تو اپنے پیچھے مجمع کو بھی ہم مسجد کے لیے وقت مانگیں گے تو مجمع بھی ہمارے ساتھ جڑے گا، اور ایک ایسی ترتیب ہماری مسجد کے مشورے سے ایسی قائم ہو جائے کہ ہمارے محلے کا سارا بالغ مرد یا ہماری بستی کے سارے بالغ مرد سب مسجد کے لیے وقت دینے والے بن جائیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن کون کرے گا اس کو؟ پہلے یہ ذمہ دار ہمیں، اور یہ ذمہ دار اپنے مشورے میں وسعت لائیں۔ ہمارا مشورہ خالی اعلان بیان کا نہیں ہے، ہمارے مشورے کے عنوان میں اعلان بیان بھی ہے، لیکن خالی ہمارا مشورہ اعلان و بیان نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں ہمارا مشورہ تو 24 گھنٹے کے اعتبار سے، ہمارا مشورہ پوری زندگی کے اعتبار سے، کیسے ایک ایک ایمان والا اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے دین کے اعتبار سے والا بن جائے، ہمارا مشورہ کیسے ایک ایک انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے، یہ ہمارا مشورہ ہے۔ اس کے لیے محنت کی ترتیب ہے۔ ہم اس بات کا یقین بنائیں کہ جب ہماری کوششوں سے اللہ تعالیٰ یہ ماحول بنا دیں گے اور ماحول قائم ہو جائے گا تو میرے بھائیوں، جس طریقے سے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر باوجود اس کے کہ ان کا نفاق سب جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، اور ان منافقوں کو سب جانتے بھی تھے، اور منافق وہ سمجھے جاتے لوگوں کے درمیان میں، لیکن ایک ایسا ماحول تھا کہ منافق کی بھی مجال نہیں تھی کہ جماعت سے نماز کو چھوڑ دے، جماعت سے نماز کو ایک ایسا ماحول بن گیا۔ وہ ماحول اس وقت ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینے والا وہ ماحول اور مسجد نبی والے وہ ماحول تمام مسجدوں کے اندر قائم ہو جائے، اور مدینے والا وہ ماحول ساری بستیوں کے اندر قائم ہو جائے۔ اس کے لیے یہ مسجد کی جماعت 24 گھنٹے کے اعتبار سے ہمیں مسجد کو آباد کرنا، اور دعوت کا ایسا ماحول پورے محلے کے اعتبار سے یا پوری بستی کے اعتبار سے ایسا ماحول قائم کرنا کہ ہر ایک کے دین پر چلنا آسان بن جائے، ہر ایک کے دین پر چلنا۔ میری بات سمجھ آ رہی میرے بھائیوں؟ یہ اس وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سارے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب تک جو کچھ ہم کرتے رہے اللہ اسے قبول فرمائے، لیکن اس وقت ہم سب سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور دعوت کے کام کے سلسلے میں ہماری ترقی جبھی ہوتی رہے گی کہ جو کچھ ہمیں کام کے سلسلے میں ہدایات دی جا رہی ہیں، جب ان ہدایات کی روشنی میں ہم کام کریں گے تو ہماری ترقی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنائیں گے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کی جماعت کو لے کر کے غزوہ خندق پر تشریف لے گئے. خندق کی کھدائی ہو رہی ہے, دشمن بھی آ گئے ہیں. ایک رات بڑی سخت رات آئی, تیز ہوا چل رہی ہے, سب کے دانت کڑکڑا رہے ہیں. ان کے پاس کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں, سردی سے بچنے کا بھی کوئی انتظام نہیں. ایسے وقت میں صحابہ زمین سے چپکے پڑے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیری رات کے اندر اپنے ایک ایک صحابہ کے پاس جا کر کے ایک ایک کا حال معلوم کر رہے ہیں. چلتے چلتے اللہ کے نبی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. آج فرمایا کون حذیفہ؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو میرے اپنا کوئی کپڑا نہیں تھا, ایک چادر تھی, وہ بھی میں اپنی بیوی سے لے کر کے آیا تھا. وہ چادر میری بیوی کی تھی, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا. مجھ کو سردی بہت لگ رہی تھی, خوف بھی بہت تھا, اس لیے اس میں سب سے زیادہ کمزور میں ہی تھا اور میں چپکا پڑا تھا. جب حضور نے میرا نام لے کے پکارا, میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو. کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ آج کچھ فیصلے ہونے ہیں, جاؤ دشمن کے حال کی خبر لے کر کے آؤ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چل پڑے. آپ نے فرمایا تھا سنو, جاؤ تو لیکن وہاں کا حال دیکھ کر کے آنا, کچھ کر کے مت آنا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا مانگی, اے اللہ حذیفہ کی اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے, اے اللہ حفاظت فرما. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی یہ برکت ہوئی کہ مجھ کو ایسا لگا جیسے میں گرمی میں چل رہا ہوں. ایسا لگا جیسے میں گرمی میں چل رہا ہوں, اور جو دل میں خوف تھا وہ سارا خوف ختم ہو گیا. سارا خوف ختم ہو گیا, اور مجھے ایسا لگا جیسے میں گرمی میں چل رہا ہوں. پہنچ گئے, وہاں سخت تیز ہوا چل رہی تھی. وہ ایک ہی ہوا ہے, حضرات صحابہ کرام کے لیے وہ ہوا فرحت بخش ہے, ان کو اس ہوا میں راحت مل رہی ہے. اور وہی ہوا دشمنوں کے لیے مصیبت بن گئی. کیا بن گئی؟ ان کے خیموں کی رسیاں ٹوٹ رہی ہیں, کھوٹے اکھڑ رہے ہیں, پتھروں کے اوپر پڑ رہے ہیں, اور آگ سے سردی سے پریشان ہیں. آگ جلا کر کے ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, وہ خود آگ کے پاس دیکھ رہے ہیں. ان کے دل میں خیال آیا کہ لاؤ اس کو نمٹاتے چلوں, لیکن خیال آیا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ دیکھ کے آنا, کچھ کر کے مت آنا. سارا منظر دیکھا, وہاں سے واپس ہوئے. راستے میں 20 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جبریل امین گھوڑے پر سوار ملے, اور کہا کہ جاؤ اپنے آقا سے کہہ دو کہ اللہ نے ہوا کے ذریعے دشمنوں کا کام کر دیا. کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ واپس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت حذیفہ جب لوٹ کر کے آئے تو پھر ان کے اوپر سردی لوٹ آئی. سردی کیا ہے؟ لوٹ آئی. آپ نے اپنے ابا کا ایک حصہ ان کے اوپر ڈال دیا. پھر آپ نے نماز پوری کی, پوری کارگزاری ملی, اور پھر حضور نے فرمایا کہ سو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو ان کے سینے پر رکھ دیا, اور پھر وہ سو گئے. یہاں تک کہ ایسا سوئے کہ فجر کا وقت ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سو, ارے اٹھو, نماز کی تیاری کرو, اٹھو. میرے بھائیوں, ایک تقاضے پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے سردی بھی دور کر دی اور خوف بھی دور کر دیا. میرے بھائیوں, ہم سب یہ تقاضا بناویں کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے, اور 24 گھنٹے کے اعتبار سے آباد کرنا ہے, اور ہمیں ایک فرد امت کو دعوت کے کام سے جوڑنا ہے, اور
مسجد سے ان کو جوڑنا ہے تاکہ ہر ایمان والے کا تعلق مسجد سے قائم ہو جائے. اگر ہم یہ عزم بنائیں گے تو اللہ کی مدد یقیناً ہمارے ساتھ ہو. ایک تو مسجدوں کو آباد کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر گھر کے اندر اعمال دعوت کو ہر گھر کے اندر زندہ کرنے کی پوری محنت اور کوشش کرنا ہے. پوری محنت، جیسے ہم مسجدوں کو آباد کریں گے ایسے ہر گھر کو اعمال دعوت سے ہمیں آباد کرنا ہے. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ خالی کہنے سننے کی بات نہیں ہے، اس کو ہم سب اس بات کو جی پر لیں اور آج یہاں عزم کریں کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے. ہر گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کا حلقہ قائم ہو. یہ اس وقت کی ہمارے حضرت کی طرف سے انتہائی اہمیت کے ساتھ، انتہائی شدت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ، ہر گھر میں 5 اعمال کے ساتھ دعوت والے اعمال زندہ ہو جائے. ہر گھر کے اندر عمل ہونا چاہیے. کوئی گھر ہماری بستی کا، کوئی گھر ہمارے محلے کا، ایمان والوں کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم نہ ہو. یہ باتیں، ایک بات بیچ میں ایک جملہ اور کہتا چلوں. یہ دعوت کے اعمال جو ہے نا، یہ دعوت کے اعمال جو ہیں، ہم سب یقین بنائیں کہ تمام چھوٹے بڑے فتنوں سے حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ دعوت کے اعمال ہے. یہ بات سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ یہ دعوت کے اعمال ساری دنیا مجتمع ہو کر کے ہم اکیلے پر آ جاوے، لیکن یاد رکھو اگر ہم دعوت کے اعمال کے ساتھ چل رہے ہیں تو خدا اپنی قدرت سے ہماری حفاظت کرے گا. خدا اپنی قدرت سے حفاظت کرے گا. یہ جو بات کہی جا رہی ہے یوں ہی نہیں کہی جا رہی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو اور مسجدوں میں ان اعمال کو زندہ کرو. اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے گھروں کو آباد کرو اور گھروں میں ان اعمال کو زندہ کرو، یہ یوں ہی نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ اگر ان اعمال کو ہم نے اپنے گھروں میں زندہ کر دیا تو پھر انشاءاللہ جو آفات بلائیں آئیں گی اللہ اپنی قدرت کو دور کر دے گا. اور اگر ان آفات بلاؤں کے پیچھے کوئی منصوبہ، کوئی پلان ہوگا تو خدا اپنی قدرت کو توڑ دے گا. خدا اپنی قدرت کو توڑ دے گا. اس لیے میرے بھائیوں 5 اعمال کے ساتھ اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کرنا، ہمارے ذمہ دار حضرات اس بات کو جی پر آپ کو لینا ہے کہ ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. اپنے بستی کے اعتبار سے، اپنے مرکز کے اعتبار سے، اپنے ٹھیے کے اعتبار سے، اپنے ضلع کے اعتبار سے، اپنے صوبے کے اعتبار سے. اور اللہ تعالی ہمیں ہمت و توفیق دے، ہماری یہ پوری نیت ہو کہ پوری دنیا کے سارے ایمان والے گھروں میں ہمیں 5 اعمال کے ساتھ ان دعوت والے اعمال کو زندہ کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. وہ 5 اعمال کیا ہیں اس کی تفسیر بھی جانے رکھیں. 5 اعمال میں سب سے پہلے جو وقت گھر کے مشورے سے طے ہو جاوے اس وقت میں آپ کی شرکت کے ساتھ یہ عمل ہوگا. ہمارے گھروں کی تعلیم اس لیے قابو میں نہیں آتی کہ ہم نے عورتوں کے حوالے کر دیا ہے، بھئی تعلیم کر لو. نہیں، ہماری 2 تعلیم ہے، ہماری 2 تعلیم ہے. ہماری ایک تعلیم مسجد کی ہے اور ایک تعلیم ہماری گھر کی ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد گھر کے اندر تشریف لے جاتے، مستورات سے فرماتے کہ بھی آؤ تعلیم کر لیں. تو مستورات کہتی ہماری تو تعلیم ہو گئی، ہماری تو تعلیم ہو گئی، مسجد کی تعلیم ہماری شرکت ہو گئی، ہماری تعلیم ہو گئی. حضرت نے فرمایا بھائی تمہاری تو ہوگی لیکن میری تو نہیں ہوئی، میرے ذمہ تو تعلیم ہے، آؤ بیٹھ جاؤ تعلیم کر لیں. تو ہماری 2 تعلیم ہے. یہ بات ذہن میں رہے ہم سب کے ذمہ، کہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ ہماری 2 تعلیم روزانہ کی ہے. ایک مسجد کی تعلیم ہے، ایک گھر کی تعلیم ہے. گھر کی تعلیم میں اپنی شرکت کے ساتھ ہو. اب جو وقت مشورے طے پا جاوے اس وقت میں تعلیم کے لیے ہم خود موجود رہیں. پہلے پر گھر کی تعلیم میں
تصحیح قرآن پاک کا عمل ہوگا، وہ حدیث پہلے نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسے جماعت میں پہلے فضائل قرآن میں سے 2-4 حدیث پڑھ کے پھر قرآن پاک ہلکا لگتا ہے، گھر کی تعلیم میں بیٹھتے ہی تصحیح قرآن پاک کا عمل شروع ہو جائے گا، تاکہ اگر کوئی مستورات ایسی ہیں جو تصحیح قرآن پاک کے عمل میں کسی عذر کی بنا پر شامل نہیں ہو سکتی تو وہ اس وقت کسی اور کام میں مشغول رہے، اور اس کے بعد جب تعلیم کتاب شروع جائے پھر آ کے بیٹھ جائیں۔ ہو بات سمجھ آئی؟ اس گھر کی تعلیم میں پہلے تصحیح قرآن پاک کا عمل ہوگا، دوسرا عمل فضائل کی تعلیم ہوگی، ایک دن منتخب احادیث سے ہوگی، دوسرے دن فضائل اعمال میں فضائل صدقات سے ہوگی، نشان لگا کر کے تمام کتابوں سے تعلیم کی جائے گی۔ تیسرا عمل 6 صفات کے مذاکرے ہوں گے۔ یہ 6 صفات کا مذاکرہ زندگیوں میں 6 صفات کو لانے کے لیے ہے۔ اگر گھر کے اندر ابا بھی بول رہے ہیں، دادا بھی بول رہے ہیں، اماں بھی بول رہی ہیں، بہو بھی بول رہی ہے، بیٹا بیٹی بول رہے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی خیر سے نہیں ہوتا، نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، غیروں کے طریقے میں ناکامی ہے، جب روزانہ یہ بولے جائیں گے تو بتاؤ گھر کا ماحول سنت و شریعت پر آئے گی نہیں آئے گا؟ تو شریعت پر آئے گی نہیں آئے گا؟ لہذا سب کو بولنا 6 صفات، تاکہ گھر کے اندر کا سارا ماحول، سارا نظام سنت و شریعت پر آ جائے۔ کس پر آ جائے؟ تو 6 صفات کے مذاکرے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد تشکیل ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہمیں اور آپ کو قبول فرما لے، اور ہمارے گھر ایسے بن جائیں کہ ہر وقت ہمارے گھر کا کوئی نہ کوئی اللہ کے راستے میں پھر رہا ہو۔ ہمارے گھر میں دادا کی، ابا کی، بیٹے کی، پوتے کی، سب کی ایسی ترتیب بنی ہوئی ہو، دادی کی، اماں کی، بہو کی، بیٹی کی، سب کی ایسی ترتیب بنی ہوئی ہو کہ ہمارا گھر کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر سے کوئی اللہ کے راستے میں نہ ہو، اللہ کے راستے میں نہ ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خالی اکیلے نہیں، ہم کو جماعت کا کام کرنا ہے، ہمیں تو اپنے گھر کے سارے افراد کو دعوت کے کام میں لے کے چلنا ہے، تاکہ جب ہم رہیں جب بھی دعوت کا کام ہو، اور نہ رہیں جب بھی دعوت کا کام ہو۔ بات آئی سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ ہم ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، اس کو بہت اہمیت سے جی پر لینا ہے کہ ہمارے گھر میں سب کی ترتیب بنی ہوئی ہو، مردوں کی بھی ترتیب بنی ہوئی ہو، مسورات کی بھی ترتیب بنی ہوئی ہو۔ اللہ کرے ایسا ہمارا گھر بن جاوے کہ ہمارا گھر اندرون بیرون دونوں تقاضوں پر رائے خدا میں ایک ایسی ترتیب بنی ہوئی ہو کہ ابا کبھی 4 مہینے کے لیے کسی شہر میں ہوں، اور بیٹا 5 مہینے کے لیے کسی ملک میں ہو، اور اماں چھوٹے بیٹے کے ساتھ چلے میں کسی شہر کے اندر ہوں۔ ایسا ہمارا گھر بن جاوے کہ اماں بھی راہ خدا میں ہے، چھوٹا بیٹا بھی راہ خدا میں ہے، بڑا بیٹا بھی راہ خدا میں ہے، اور ابا بھی راہ خدا میں ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے دنیا کے اعتبار سے ہر گھر کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ 4 بیٹے، چاروں بیٹے باہر ہیں، ابا بھی باہر ہیں، بیٹا بھی باہر ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے 4 بیٹے، 2 بیٹے تو سعودیہ ہیں، اور ایک بیٹا بمبئی رہتا ہے، اور ایک بیٹا کلکتہ رہتا ہے، اور ماشاء اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جیسے ہم اس کو فخر کے ساتھ کہتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں، خدا کرے ہر ایمان والے کے اندر یہ جذبہ بن جائے کہ کاش میرا گھر ایسا بن جائے کہ کبھی میرا گھر ایسا نہ ہو کہ اس وقت میں میرے گھر کے لوگ میں کوئی اللہ کے راستے میں نہ ہو۔ اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے میرے بھائیو؟ 6 صفات کا مذاکرہ، اور پھر یہ آپس کی تشکیل میں ایک ترتیب ہو، اور اس تشکیل میں سب ایک دوسرے کے معاون بنے، ایک دوسرے کے معاون بنے کہ بھئی پہلا ہفتہ ابا کا ہے، پہلا ہفتہ آ گیا، اب سب کی طرف ابا آپ کا ہفتہ آ گیا، اب آپ تیاری کریں 3 دن کے لیے، دوسرا ہفتہ بیٹے کا آ گیا، تیسرا ہفتہ پودے کا آ گیا، اور 14واں ہفتہ بھائی کا آ گیا۔ بھائی ترتیب بناؤ، اب 2 مہینے گزر گئے، تیسرا مہینہ آ گیا اماں کا، تو اماں بھی 3 دن کے لیے جا رہی ہے۔
تیسرا مہینہ آ گیا بہو کا، ان کو لے کر اللہ کے راستے میں جا رہے. پتہ ہے چلا میرے بھائیوں ہر گھر سے لوگ برابر اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ایک ماحول بنے گا. کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ایک ماحول بنے گا. تو اس ماحول میں اللہ تعالیٰ سب کے لیے دین پہ چلنا اور دین کی دعوت دینا آسان بنا دیں گے. کریں گے انشاءاللہ کوشش. تو ایک تو مسجد کی آبادی سے متعلق میں نے عرض کیا، اس کے لیے ہمارا مشورہ جو ہوگا یہ سارے امور کو سامنے لے کر کے مشورہ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ یہ بڑی اہمیت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے ہر فرد کی ایک ایسی ترتیب بن جائے کہ سب اپنے اپنے وقت پر اللہ کے راستے میں نکلنے ہوں، بلکہ خدا ہمیں کام میں چلتے اس سطح پر پہنچا دے کہ دین کا کوئی بھی تقاضا آ جاوے تو اللہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر والوں کو وہ استعداد عطا فرما دے کہ اندرون اور بیرون اپنے ملک یا باہر ملک کا بھی تقاضا اگر آ جائے تو اکیلا ہمارا گھر اندرون کے بھی تقاضوں کو پورا کرنے کی استعداد رکھتا ہو اور بیرون کی تقاضے بھی ہمارے گھر سے پورے ہونے لگے. اللہ نے جہاں کے ساتھیوں نے کوششیں کی، عزم بنایا، ارادہ بنایا، تو آج اللہ نے ایسے کتنے گھر بنا دیے کہ ایک گھر کی پوری تشکیل اندرون ملک کے اعتبار سے، ایک گھر کی پوری تشکیل بیرون ملکوں کے اعتبار سے اللہ نے مردوں کے اعتبار سے بھی اور معاملات کے اعتبار سے بھی اللہ نے دنیا میں چلا دی. یہ اللہ ہی کا احسان ہے. ہم سب آدمی ارادے بنائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسان فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنے دل میں وسعت لائیں، تنگیوں سے نکلیں، اپنے مشورے کو وسعت لائیں اور ساتھیوں کی قربانیوں میں ان کو آگے بڑھائیں اور خود اپنی قربانی کو آگے بڑھائیں. اور اگر کوئی بات کسی ساتھی کی طرف سے آ جاوے، کوئی کمزوری آ جائے تو کبھی ساتھیوں کی کمزوری ساتھیوں کے درمیان میں نہیں آنی چاہیے. کمزوری کبھی ساتھیوں کے درمیان میں نہیں آنی چاہیے. ہاں ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کو عزت دیں. اگر ہم اپنے ساتھیوں کو عزت دیں گے تو ان کے اندر جماؤ بھی آئے گا، ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا. اور جب ہم ساتھیوں کی خوبیوں کو دیکھیں گے اور ان کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارا ساتھی بڑی بڑی قربانی پر کھڑا ہو جائے گا، بڑی قربانی پر کھڑا ہو جائے گا. اسی لیے میرے بھائیوں یہ ہم سب ذمہ داروں کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آپس کے تعاون کے ساتھ، آپس کے ایک دوسرے کی ایثار ہمدردی کے ساتھ، ایک دوسرے کو اس کے درجے کے اعتبار سے لحاظ کرتے ہوئے ہر ایک کو خود کو بھی قربانیوں میں آگے بڑھانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی قربانیوں پہ لے کے چلنا اور آپس کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو. کیا ہو؟ ایک دوسرے کا تعاون ہو. تعاون اگر ہمارا ہوگا تو یہ تعاون انشاءاللہ کمزور سے کمزور ساتھی کو بھی آگے بڑھا دے گا. کمزور سے کمزور ساتھی کو بھی آگے بڑھا دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بنایا تھا اور ایک امت جو بنائی تھی، اس امت کے بنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کا معاون بنا دیا تھا. کیا بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے تو مدینہ پہنچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کا آپس میں بھائی چارہ قائم کرایا. کیا کرایا؟ اور ان کے درمیان میں ایک دوسرے کا جو بھائی بنایا تو وہ ایسے بھائی بن گئے، ان کے درمیان میں ایسی محبتیں قائم ہو گئی کہ خونی بھائی سے زیادہ ان کے درمیان محبتیں قائم ہو گئی اور انہوں نے اس بھائی بننے کا ایسا حق ادا کر دیا، کہہ دیا کہ ہماری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو تمہیں پسند ہے ہم اس کو طلاق دے دیں، ان سے آپ شادی کر لو اور آپ تو دین کے کام کرو اور محنت مزدوری والا کام ہم کریں گے اور جو کچھ ہوگا برابر کا آپ کو حصہ ملے گا. اس انداز کا انہوں نے جو تعاون کیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انصار کو اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں دیں اور اس انداز سے اللہ نے ان کو نوازا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے انصاریوں اگر ہجرت فرض نہ ہوتی تو میں بھی ایک انصاری ہوتا. اور آپ نے فرمایا اے انصاریوں اور لوگ دوسری طرف چلے جائیں لیکن میں تو تمہارے ساتھ رہوں گا، میرا مرنا جینا اے انصاریوں تم سب کے ساتھ ہے.
اس لیے میرے بھائیوں آپس کے تعاون کو ہم اپنی زندگی کا اور اس دعوت کے کام کا اہم جز سمجھیں. جتنا آپس کے تعاون کے ساتھ ہم ساتھیوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ساتھی بھی آگے بڑھیں گے, ترقی ہوگی. اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھی آگے بڑھ جائے گا تو ہم کو کوئی پوچھے گا نہیں. یہ نبوت کا مزاج ہے. نبوت کا مزاج یہ ہے کہ ساتھیوں کو آگے بڑھایا جائے, ساتھیوں کو آگے بڑھایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا آپس میں تعاون لینے کے لیے کافروں کی خوبیاں کفر کی حالت میں صحابہ کے درمیان بیان کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالد بہت اچھا آدمی ہے, اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو آگے بڑھا دیں گے. اگر ہمارے پاس آ جائے تو اس کو آگے بڑھائیں گے. یہ بات حضرت خالد کو پتہ چلی تو انہوں نے اپنے دل کی تمام وہ عداوت, وہ نفرت, وہ بغض جو حضور سے تھا وہ سب کچھ ختم کر کے ایک دم سے اللہ کے نبی کی محبت میں چلے آئے اور ایمان قبول کر کے کیا. اور اللہ نے کتنا بڑا ان سے کام لے لیا, کتنا بڑا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے ایمان لانے کی تمنا اس لیے کر رہے تھے کہ وہ حساب میں ماہر تھا, کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر ایمان لے آئے تو حساب والا کام ہم اس سے لیا کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں ہم سب آپس کے تعاون کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ, اور کام کو کام بنا کر کرنا ہے. اس لیے اس وقت میری درخواست یہ ہے کہ ذرا اس مجمع میں سے ذرا سب ہمت کر کے جی تو چاہتا ہے کہ نقد ہی کہہ لیں آپ لوگ, لیکن اگر نقد کی ہمت نہیں کر پا رہے تو کم سے کم تھوڑا وقت لے کر کے مہینے کے تعین کے ساتھ ذرا کھڑے ہو کر کے بتاؤ کہ آپ میں سے وہ کتنے حضرات ہیں جو نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ سال کے 6 مہینے اللہ کے راستے کے لیے ہم فارغ کریں گے اور اللہ کے راستے ہم پھریں گے. ذرا کھڑے ہو کر کے بتا دیں 6 مہینے کے لیے, 6 مہینے کی بتا دیں. اور کھڑے ہو جائیں, بالکل گھبراؤ نہیں, اور کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں, کھڑے ہو جاؤ. 4 مہینے رائے خدا کے پھرنے کے, 2 مہینے بغلے والی مسجد حضرت نظام الدین کی. اور کھڑے ہو جاؤ. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو بنیاد بنائے گا, اللہ پاک حضرات کو بنیاد بنائے گا. جو کھڑا ہو جائے گا اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا, انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی, یقیناً مدد ہوگی. جب اللہ کے دین کی مدد پر ہم آئیں گے تو اللہ کی مدد یقینی ہے. آپ ذرا ہمت کے لیے کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں, کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ, کوئی بچے نہ, اور کھڑے ہو جاؤ. لکھاؤ انشاءاللہ ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ ہی اپنے فضل سے لے چلائے گا, اور اللہ ہی اپنے فضل سے کام لینا انشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ. اچھا بیٹھ جاؤ بھائی. ہاں بھائی ذرا, ہاں بھائی نام لکھا دو, اور اپنے نام کی لکھانے کے